رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ الذین اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المتشاحط دمن المسعد دمہ فی السماء، لعن اللہ حرملہ بن کاہل الاسدی۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، ایام عزائے فاطمی کے عنوان سے مستقل آپ مجالس کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع سورہ کوثر اور اسماء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس موضوع تک رسائی کرنے کے لیے ایک تمہید استوار کر رہا ہوں، ایک پریفیس یا دیباچہ آپ حضرات کی خدمت میں موضوع کا رکھ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں۔ کتاب کا جو دیباچہ ہوتا ہے، جو پریفیس ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اس کے اندر پوری کتاب کی کہانی لکھی ہوتی ہے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے اس دیباچے کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دیباچہ یا مقدمہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتاب پڑھتے وقت کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اس پوری کتاب کے موضوعات کیا ہیں، اور اس کتاب کا عنوان کیا ہے، اور اس کتاب کی تحقیقی گفتگو کیا ہے۔ پوری ساری چیزیں دیباچے میں ہوتی ہیں۔ تو میں اپنے موضوع کا دیباچہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، بہت آہستہ آہستہ چند باتیں کروں گا، بات پہنچے تو دعائیں دیجیے گا۔ لقد کرمنا بنی آدم، قرآن کی اس آیت میں ہماری، آپ کی، ہم سب کی عظمت بنی آدم بیان کی جا رہی ہے، یعنی نوع بنی آدم پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور اس نوع بنی آدم یعنی میں، آپ جتنے انسان ہیں، سب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تذکرہ کس حوالے سے کیا جا رہا ہے؟ لقد، جتنے آپ بیٹھے ہیں کافی ہیں، موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے آپ بغور سماعت کر لیجئے گا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، لقد
کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا۔ اب چونکہ گرامیٹیکل مجھے رکنا نہیں ہے، لیکن آنے والی تقاریر میں کہیں کہیں پر ایک آدھ جملہ آتا رہے گا تو نظر کرتا رہوں گا۔ یہ ترجمہ محاورتاً کیا جاتا ہے اور محاورتاً ہی سب ترجمہ کیے گئے ہیں، ورنہ یہ عربی کی خاصیت ہے کہ اگر آپ عربی یا قرآن کا لغوی ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کو احساس ہو کہ واقعاً پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا قبلہ لقد کرمنا بنی آدم، اگر ہم اس شروع میں لقد کو بھی ہٹا دیں تو بھی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا، مگر شروع میں لقد ہے، تحقیق بھی ہے، تاکید بھی ہے، اور اللہ زور آور لہجے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، مجھے اور آپ کو عزتوں سے نوازا۔ لیجئے، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کر کے آج دوسرے کو عزت دے رہے ہیں، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر کے ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی کسی کو عزت نہیں دیتا۔ لقد کرمنا بنی آدم، نوع بنی آدم یعنی ہمیں اور آپ بنی آدم کو ہم نے عزتوں سے نوازا۔ اب ایک جملہ کہوں، اب اگر آپ کسی بنی آدم کا احترام یا عزت کر بھی رہے ہیں تو عزت کرنے کے بعد شکر ادا کیجئے گا کہ جو کام اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے وہ کام اللہ آپ سے کروا رہا ہے۔ بھائی ذرا سی توجہ، میں موضوع کا آغاز کروں گا۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا۔ آیت کا ترجمہ جلدی سے مکمل کروں۔ عزتیں کیا تھیں؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، عزت یہ دی کہ ہم ہی نے تم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ضمیر ہم بنی آدم کی طرف پلٹ رہی، یعنی بنی آدم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، مگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے آپ کہہ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم ہی نے تمہیں خشکی میں اٹھایا، ہم ہی نے تمہیں تری میں اٹھایا، یعنی زمین پہ آپ نہیں چل رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں۔ پانی پہ آپ نہیں چل رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْ، یہ عزتیں گنا رہا ہے اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ عزتیں شمار کروا رہا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک رزق دیا۔ ارے میں لفظ میں نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی عطا کردہ عزت ہے کہ اس نے ہمیں پاک رزق دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت پاک کھانے میں ہے، نجس کھانے میں نہیں ہے۔ ارے میں کیا نظر کر رہا ہوں، اب ایک جملہ اور نظر کرنے جا رہا ہوں، پہنچے تو دعائیں دیجیے گا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں پاک رزق عطا کیا، پاک رزق عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں دیا پاک ہی رزق تھا، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حرام طریقے سے کما کے اسے نجس کر لیا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تمہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ ہے آیت۔ اب آپ مجھے بھی دیکھیے گا اور الفاظ کو بھی سنیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے خشکی اور تری میں اٹھایا، ہم نے پاک رزق دیا، ہم نے اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی کہ ایک آیت میں اللہ لفظ ہم 5 مرتبہ دہرا رہا ہے۔ بھائی ذرا سی توجہ کیجئے گا آپ حضرات، ایک آیت میں اللہ لفظ ہم 5 مرتبہ دہرا رہا ہے،
اور یہ قرآن مجید کی کوئی پہلی یا آخری آیت نہیں ہے کہ جس میں اللہ لفظ ہم کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقام پر اللہ نے لفظ ہم کہا ہے. بارہا قرآن مجید میں ہم بھرا پڑا ہے. آپ پڑھ لیجئے قرآن. ابھی چند آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں, پہلی تقریر ہے لیکن ایک ایک لفظ بغور سنیے گا, اس لیے کہ میں نے کہا میں آپ کو دیباچہ سنا رہا ہوں. قرآن مجید میں متعدد مقام پہ اللہ نے ہم کہا ہے. مثلا ارشاد ہوتا ہے سورہ دہر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے بنایا, پھر ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا, ہم نے اسے سننے والا بنایا. ہے قرآن, اگر سننے کے شوقین ہیں تو آیتیں سنبھالیے گا. پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے, مرضی تمہاری ہے, چاہے شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ. مرضی تمہاری ہے, چاہے شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ. میں رک نہیں رہا ہوں, جلدی سے بڑھ رہا ہوں. کسی آیت پہ بھی رک گیا تو مجلس مکمل ہو جائے گی. آنے والی تقریر میں اگر یاد رہا اور موضوع سے مربوط رہی تو تفسیر بیان کر لوں گا. اللہ کہہ رہے ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. قرآن سنا رہا ہوں سرکار, آپ مجلس کے بعد حوالہ بھی نہیں مانگ سکتے کہ آپ نے پڑھا کہاں سے. میں کہہ دوں گا مسجد میں رکھے ہوں گے بہت سارے, کوئی سا بھی اٹھا کے لے آؤ ہے, اور ترجمہ جس کا چاہے آپ اس کا اٹھا لیجیے گا, لفظوں کا بھی ذمہ دار ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں. ہم کہہ رہا ہے اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیا نزاکت ہے قرآن کی, ذرا سا قرآن سن لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ. ہم نے ہواؤں کو چلایا. کیا نزاکت. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا. ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل فرمایا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا. ارے حتیٰ کہ جو نزول قرآن کے متعلق آیت ہے اس میں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم غور کرو, عقل سے کام لو, فکر کرو. اچھا موضوع نہیں ہے مگر اس جملے کو پھر بھی سن لیجئے. آپ پورا قرآن جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے اس لفظ کو بغور سنیے گا. بات پہنچ جائے تو دائیں بائیں نہ دیکھیے گا, مجھے دیکھیے گا. دل کرے حوصلہ بڑھانے کا تو حوصلہ بڑھائیے گا, توجہ سے سنیے گا. ہے بار پورا قرآن آپ اٹھا لیجئے, بار بار قرآن میں اللہ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے یاقلون, کبھی کہہ رہا ہے تاقلون, کبھی کہہ رہا ہے یتفکرون, کبھی کہہ رہا ہے تتفکرون, کبھی کہہ رہا ہے لأولی الالباب, کبھی کہہ رہا ہے ذی ہجر, کہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے, صاحبان فکر کے لیے ہے, صاحبان تدبر کے لیے ہے, صاحبان غور فہم کے لیے ہے. یہ بار بار اللہ قرآن کی آیتوں میں عقل والوں کو کیوں متوجہ کر رہا ہے؟ ذرا سی توجہ. عزائے فاطمی ہے, صاحبان عقل بیٹھے ہیں, صاحبان عقل ہوں تو میرے ساتھ اس جملے پر جوڑیے گا. بار بار اللہ یہ قرآن مجید میں عقل والوں کو کیوں متوجہ کر رہا ہے؟ غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, عقل سے کام لو. کیوں آواز قدرت آئے گی؟ کیونکہ میں نے ان سب کو پیدا کیا ہے. بس ذرا سی توجہ, کیونکہ میں نے ان سب کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں, میں ان کی عقلوں سے واقف ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیں, یہ ممکن ہے کہ نبی کی نبوت کا انکار کر دیں, یہ ممکن ہے کہ یہ امام کی امامت کا انکار کر دیں, مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے عقل مند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا.
میں کیا نظر کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں بتائیں آپ جتنے آپ بیٹھے ہیں میں سب سے پوچھ رہا ہوں, ہر کس چیز کا آپ انکار کر سکتے. دنیا نے ہر چیز کا انکار کیا, اللہ کے وجود کا انکار کیا یا نہیں, نبی کی نبوت کا انکار, ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں, مگر یہ اپنے عقل مند ہونے کا انکار. اور کیونکہ میں اس زمانے میں جی رہا ہوں اس لیے اپنے زمانے کی مثال پیش کرتا ہوں, میں اپنے زمانے کی مثال پیش کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے آپ کہ یہاں کا جو بالکل جاہل گوار 0 سناٹا جسے کچھ نہ آتا ہو, اگر اس سے بھی آپ کوئی مشورہ پیش کریں گے تو وہ بھی کہتا ہے اپنی عقل اپنے پاس رکھو, تم سے زیادہ عقل ہمارے پاس ہے. یعنی ہر چیز کا انکار کر سکتے ہیں مگر اپنے صاحب عقل ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. توجہ, تو بار بار قرآن میں اللہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہم نے کیا ہم نے کیا. 5 سے 7 منٹ میں گفتگو سمیٹ کے اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں, توجہ رکھیے گا کہ ہم نے کیا. یہ قرآن مجید میں اللہ بار بار ہم کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا, ہم کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا. تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہے کہ جہاں اللہ قرآن مجید میں ہم کہتا ہے وہاں کائنات کو اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے. اردو داں افراد بیٹھے, اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے. کبریائی کے آئینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ جہاں جہاں قرآن میں ہم کہہ رہا ہے وہاں ساری کائنات کو اپنی طرف متوجہ کر کے یہ کہہ رہا ہے. جہاں جہاں ہم وہاں وہاں کائنات کو چیلنج دے رہا ہے, یا تو پوزیٹیو چیلنج یا نگیٹو چیلنج, یا مثبت چیلنج یا منفی چیلنج. یعنی یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا میں کر رہا ہوں تم روک کے دکھاؤ. ارے سرکار میں کیا نظر کر رہا ہوں, آپ سلامت رہیں, بولیے گا ذرا سا. آپ بولیں گے تو میرا حوصلہ بڑھے گا. دیکھیں ہم پڑھنے آئے ہیں پڑھیں گے, لیکن اگر آپ بولیں گے تو پھر ویسے پڑھیں گے جیسے پڑھا جاتا ہے. ذرا سی توجہ ہے. جہاں جہاں قرآن میں ہم آ رہا ہے وہاں وہاں کائنات کو چیلنج ہے. چیلنج کیا ہے؟ یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روک کے دکھاؤ. اب جہاں سے شروع کی تھی بات اسی آیت کو دوہراؤں. اللہ کہہ رہا, اور یہ لفظ بھی سن لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے, قرآن مجید کی مستحسن, بہتر, بہترین, سب سے اچھی, سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ, سب سے احسن جو تفسیر مانی جاتی ہے وہ ہے آیت کی آیت سے تفسیر کر دینا. پھر حوالوں کی گنجائش نہیں رہتی, علم رجال کی تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی, سندیں دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے کہ آپ نے قرآن کی آیت کی تفسیر میں قرآن کی آیت سنا دی ہے. اب میں آیت پڑھوں گا, جملہ نظر کروں گا, پہنچ جائے تو دعائیں دیجیے گا. اب جہاں جہاں ہم ہیں کائنات کو چیلنج ہے, یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روک کے دکھاؤ. اللہ کہہ رہے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا. چیلنج کیا ہے؟ ہم نے عزت دی ہے, تم میں دم ہو ذلیل کر کے دکھاؤ. نہیں, اگر اس آیت پہ یقین نہ ہو تو ویسے تو یقین ہے آپ کا, اپنے استنباط کے لیے کہہ رہا ہوں, تو آیت کی تفسیر میں آیت سنیے. اللہ کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, ارے کیا نظر کر رہا ہوں, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے اللہ چاہے عزت دے دے, جسے اللہ چاہے ذلیل کرتے. اب پورا مجمع مجھے اتنا بتائے, اللہ جسے عزت دے گا اسے سارا شہر مل کر ذلیل نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے سارا شہر مل کر عزت نہیں دے سکتا. اگر یقین نہ ہو تو کربلا میں دیکھ لو, اللہ نے 1400 سال پہلے یزید کو ذلیل کیا تھا, آج بھی ذلیل ہے, آج بھی ذلیل ہے. آج بھی ذلیل ہے. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا, اور جسے اللہ عزت دے دے. اب سرکار اس لفظ کو اپنے دامن سے گرا باندھ لیجیے گا, اگر سارا شہر مل کر بھی آپ کی عزتوں کو اچھال کر
चौराहे पे लटकाने की भी कोशिश करे तो कभी घबराइएगा नहीं, इसलिए कि जिसे अल्लाह इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता है। लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम को इज्जतों से नवाजा। व हमलनाहुम फिल बर्रे वल बहर, इज्जत क्या है? हमने खुशकी में चलाया। लो, हमें ये लग रहा था ज़मीन पे हम चल रहे हैं, हमें ये लग रहा था कि गाड़ियों में बैठ के हम चल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो। अगर ज़िंदगी भर एक लम्हा 1% भी आपने गौर से मजलिस सुनी है तो तारीख पे आपकी नज़र फ़ौरन पहुंच जाएगी। वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमें लग रहा था ज़मीन पे हम चल रहे हैं, अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, हम तुम्हें चला रहे हैं और हमारी मर्जी जहाँ तक चाहेंगे चलाएंगे। आए आए सरकार, जहाँ तक चाहेंगे चलाएंगे, जहाँ चाहेंगे रोक देंगे। गाड़ी में बैठ के आप चल रहे होंगे, आपका इरादा होगा वहां पहुंचे, अल्लाह की मर्जी, जहां चाहेंगे चलाएंगे। शेरे बंदे, आज जहां तक चाहेंगे रोक देंगे। जिसको चाहे 10 साल की उम्र में रोक दें, जिसे चाहे 20 साल की उम्र में रोक दें, और आप लाख भेजने की कोशिश कर दो, जिसे चाहे 90 साल की उम्र तक अल्लाह रोके। मैं कुछ नजर करने जा रहा हूं, अल्लाह की मर्जी। शेरे बंदे हाथ, आपकी मुस्कुराहटें आवाजों में बदलिएगा। अल्लाह कह रहे हमारी मर्जी, जहां तक चाहेंगे चलाएंगे, जहां चाहेंगे रोक देंगे। अरे अगर आलमे गुरूर में आकर जन्नत बना भी लोगे तो दरवाजा जन्नत पे मलकुल मौत को बिठा देंगे। अल्लाह, दरवाजा जिना पे मलकुल मौत को बिठा दे। बना तो लोगे, देख नहीं पाओगे। पानी पे तुम नहीं चल रहे हो। हमें लग रहा था हमने फेरी बना ली, जेट बना लिया, सब मैरीन बना ली, हमने पानी की नाव बना ली, जहाज बना लिए कि पानी पे हम चल रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं चल रहे हो, है तुम नहीं चल रहे हो, हम तुम्हें चला रहे हैं और हमारी मर्जी, जिसे चाहेंगे चलाएंगे सरकार, जिसे चाहेंगे डुबो देंगे हैं। और तुम देखोगे रास्ता एक होगा, दरिया एक होगा, मूसा को गुजार देंगे। अरे मैं क्या नज़र कर रहा हूं, मूसा को गुजार देंगे, फिरौन को डुबा देंगे। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने पाक रिज़्क़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब सुनते आइएगा, मौजू से मरबूत हो रहा हूं। मैंने कहा ना दिबाचा है, और खुदा की कसम क्योंकि मौजू तक पहुंचना है इसलिए पूरी तकरीर 10-15 मिनट में समेट कर रख दी है। अब जुमला सुनिएगा, जहां जहां हम है वहां वहां कायनात को चैलेंज है, या तो ये काम करके दिखाओ, या हम कर रहे हैं तुम रोक के दिखाओ। व अरसलना रियाहो लवाके, हमने हवाओं को चलाया, तुम में दम हो चला के दिखाओ। हम चला रहे हैं, तुम रोक के दिखाओ। व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, हमने आसमान से पानी को नाजिल किया, तुम में दम हो रोक के दिखाओ। हम नाजिल कर रहे हैं, रोक के दिखाओ। तुम में दम हो, बरसा के दिखाओ। इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने, अब ये इशारा समझिएगा, इस्तिआरा है और किनाया है। हमने जिक्र को नाजिल किया है, तुम में दम हो ऐसा जिक्र ला के दिखाओ। क्या नजर कर रहा हूं, ऐसा जिक्र ला के दिखाओ, वरना हम नाजिल कर रहे हैं, रोक के दिखाओ। 1400 साल हो गए, रोकने वाले अपनी अपनी कब्रों में चले गए। ये जिक्र कल भी जिंदा था, ये जिक्र आज भी जिंदा है। ये जिक्र कल भी जिंदा था, ये जिक्र आज भी जिंदा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करें। मैंने कहा ना इस्तिआरा और किनाया है, इस लफ्ज़ को महफूज कर लीजिएगा। अब मिंबर रख कर, फर्श मजलिस बिछा कर, अज़ाखाना सजा कर, मजलिस करके आप खुशमत होइएगा कि आप कर रहे हैं। आप तो शुक्र कीजिएगा कि अल्लाह अपना काम आपसे ले रहा है। ये सारे जिम्मेदारियां निभाने के बाद ये मकाम शुक्र है, मकाम गुरूर नहीं है। मकाम शुक्र है, मकाम गुरूर नहीं है। कभी आप गुरूर में आ जाए, हम कर रहे हैं तुम में दम हो, तो नहीं, शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। बड़े बड़े लोग रह जाते हैं जिनसे अहले बैत खिदमत नहीं ले पाते और ना चाहते लेना।
اور چھوٹے چھوٹے غریب مسکین کمزور لوگوں سے مولا خدمت لے لیتے ہیں. شکر ادا کرو. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. چیلنج کیا ہے؟ تم میں دم ہو ایسا نازل کر کے دکھاؤ. ہم نازل کر رہے ہیں، روک کے دکھاؤ. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا انتظام کیا. چیلنج کیا ہے؟ ہم ہادی بھیج رہے ہیں، روک کے دکھاؤ. تم میں دم ہو ہادی بنا کے دکھاؤ. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، افسوس ہوگا سرکار اگر کوئی دیکھ کے خاموش رہ گیا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنی بارگاہ سے رسولوں کو بھیجا. ہم نے اپنی بارگاہ سے رسولوں کو بھیجا. چیلنج کیا ہے؟ یا تو رسول بھیج کے دکھاؤ یا ہم بھیج رہے ہیں روک کے دکھاؤ. ارے روکنے کے چکر میں فرعون نے 70,000 بچے مروا دیے مگر موسیٰ کو نہ روک سکا. اللہ اکبر، 70,000 بچے مروا دیے مگر موسیٰ کو روک سکا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، جہاں جہاں، اب سنیے گا، جہاں جہاں انا آ جائے وہاں وہاں الف نون زیر ان نون الف زبر نا، جہاں جہاں انا آ جائے وہاں وہاں کائنات کو چیلنج ہے. یا تو کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں، روک کے دکھاؤ. لیجئے میں گزر گیا دیباچے سے، موضوع سے ہو رہا ہوں مربوط، اگر بات پہنچے دعائیں دیجئے گا. جہاں جہاں انا ہے وہاں وہاں کائنات کو چیلنج ہے. یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں، روک کے دکھاؤ. اب میں کیا کروں؟ گلی گلیارے میں نبی کا ایک دشمن عائس بن وائل نبی کو تانا دے رہا تھا، نبی بے اولاد ہے، نبی ابتر ہے. ارے اگر آپ کو آیت یاد ہو تو بتانا کہ آیت یاد ہے. یا نبی کو تانا ابتر دے رہا تھا، نبی ابتر ہے، نبی بے اولاد ہے. اللہ نے چیلنج کی صورت میں آیت کو بھیج کر تماچا لگایا. انا آتیناک الکوثر. اللہ اکبر. ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت اولا. انا چیلنج ہے. قبلہ بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ لیجئے گا آپ. میں نے کہا نہیں، آیتوں کے ترجمے واقع نہیں کیے جا سکتے اور نہ کیے گئے ہیں. ترجمہ بس زبان، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں جب ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے تو اس زبان کے محاورے کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ سارا ترجمہ اسی لحاظ سے ہے. ورنہ اگر اس کا بھی ترجمہ کریں گے تو یہی بنے گا آتیناک الکوثر. اس کا ترجمہ بھی وہی ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، مگر اللہ نے انا شروع میں رکھا ہے کہ ہم نے بالتحقیق یقیناً ہم نے. چیلنج ہے. تمام علماء سے پوچھئے اب کہ کوثر کا مطلب کیا ہے. بہت سے علماء نے لکھا کہ کوثر کا مطلب ہے حوض کوثر. کوثر کا مطلب ہے روز محشر ایک ایسا حوض کہ جو شہزادی سے مخصوص ہے. لیکن تفسیر کسی نے کچھ بھی لکھی ہے، چاہے وہ حوض کوثر ہی کیوں نہ لکھی ہو، مگر اس حوض کوثر کو بھی شہزادی سے منسوب لکھا ہے. کیا نظر کر رہا ہوں، سب نے اس حوض کو بھی یہ لکھا ہے جو چشمہ، جو سر چشمہ کا ہے کہ اس کوثر سے مراد وہ سر چشمہ ہے. تو اس سر چشمے کو بھی کسی غیر سے کسی نے منسوب نہیں کیا ہے، اس کو بھی سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ منسوب ہے ذات شہزادی سے ہے. مگر علماء متفق ہے کوثر کا مطلب کیا ہے. کوثر یعنی کہ خیر کثیر، یعنی جہاں کوثر ہوگا وہاں زیادتی زیادتی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. سورہ کوثر اور اسماء فاطمہ. توجہ، انا آتیناک الکوثر، لیے جملہ شاید آج رہ جاتا مگر آج سن لیجئے آپ اور لطف آ جائے گا آپ کو. چیلنج کیا ہے؟ کوثر سے مراد ہے ذات شہزادی. کوثر کا معنی ہے انا آتیناک الکوثر. اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا. ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا. خدا را استقبال کر لیجیے گا. ہم نے آپ کو
کثرت اولاد سے نوازا. چیلنج کیا ہے؟ یا تو اولاد دے کے دکھاؤ. ارے سرکار، ارے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے ہیں. چیلنج کیا؟ یہی تو چیلنج ہوا نا. یا تو اولاد دے کے دکھاؤ، یا ہم دے رہے ہیں تم روک کے دکھاؤ. اب دیکھتا ہوں کتنے افراد کی تاریخ پہ نظر ہے، اور اگر نہیں نظر ہے، نہیں پہنچے، تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثرت اولاد سے نوازا. چیلنج کیا ہے؟ یا تو اولاد دے کے دکھاؤ، یا ہم دے رہے ہیں روک کے دکھاؤ. دنیا نے اولاد دینے کے چکر میں بیٹیاں دے دی، اولاد نہ دے سکے. کیا نظر کا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امول صاحب ہے برادر، بیٹیاں دے دی، اولاد نہ دے. کیوں؟ چیلنج اس کا ہے. لوگوں نے کہا لاؤ یار چیلنج دیا ہے اللہ نے، کوشش کریں. اب جب کبھی ذات پیغمبر پہ پڑھوں گا تو وہ ساری کوششیں آپ کی خدمت میں نظر کروں گا کہ کس وجہ سے وہ جو ازواج مطہرہ کی جو تعداد ہے وہ کیوں ہے، کہ وہ کیسے آئیں، کب کہاں سے آئیں. مگر اب بڑھ رہا ہوں. کوششیں کی مگر اولاد اس کا کام ہے، وہ دیتا ہے. توجہ رکھیے گا. انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا. کل انشاءاللہ اگلی آیت پہ پہنچوں گا، مگر اب یہاں پہ رک کے ایک لفظ نظر کر رہا ہوں. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر. کوثر کا مطلب ہے جہاں برکت ہی برکت ہو. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اس سورے کی تفسیر ہوگی وہاں وہاں کائنات کو چیلنج ہوگا. داد آپ نے خوب دی ہے، موضوع سنبھالیے گا، کاش میں پڑھ لے جاؤں. کوثر یعنی ذات شہزادی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی شہزادی نہیں ہے، بلکہ دشمن رسالت کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے. سرکار ذرا سی توجہ. انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کثرت اولاد سے نوازا. وارث کوثر کا نام ہے محمد. مالک کوثر کا نام ہے علی. مصدر کوثر کا نام ہے فاطمہ. اور تفسیر کوثر کا نام ہے ائمہ طاہرین و شیعان حیدر کرار. اب 5 دنوں میں واضح کروں گا کہ سورہ، آپ خوش ہوئیے گا کہ سورہ کوثر کی تفسیر ہیں آپ سورہ کوثر کی تفسیر ہیں. اسی لیے زمانے کے منہ پہ تماچا ہیں. آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ اگر دنیا آپ سے کہے کہ یار آپ مٹتے کیوں نہیں ہو، تو آپ کہنا ہم سے کیوں کہہ رہے ہو، سورہ کوثر سے کہو. ہائے ہائے سرکار سنیے گا، سورہ کوثر سے کہو. تفسیر سورہ کوثر. مصدر کوثر کا نام ہے فاطمہ. کوثر یعنی خیر کثیر. ایک نام ہے شہزادی کا. کئی سارے نام انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں نظر کروں گا، اور نام پر تبصرہ بھی ہوگا، مگر ایک نام ہے شہزادی کا. شہزاد حدیث ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ. اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں. 9 نام ہیں. ابھی ایک ایک نام آنے والی مجلس میں تشریح ہوگی، مگر حدیث روک رہا ہوں اس لیے کہ موضوع پھیل جائے گا. ایک سنیے آپ، ان ناموں میں شہزادی کا ایک نام ہے المبارکہ. مبارکہ کا مطلب ہے برکتوں والی بیوی. برکتوں والی
بی بی خیر کثیر کا مصدر جو ہوگا اس کا نام ہی المبارکہ ہوگا. برکتوں والی بی بی. کوثر یعنی کثرت، المبارکہ یعنی برکت. یہ بی بی برکتوں والی ہے تو کیسے برکتوں والی ہے؟ آیت اللہ کاظم قزوینی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام، اور کئی کتابیں انہوں نے اسی سرخی پر اور اسی ہیڈنگ پر انہوں نے لکھی ہے، فاطمۃ من المہد الی اللحد. فاطمہ آغوش سے قبر تک. کئی اماموں پہ انہوں نے لکھی، مثلا علی من المہد الی اللحد، کئی امام پہ، کئی معصوموں پہ لکھی. اب وہاں سے اس لفظ کی تشریح کر رہا ہوں کہ شہزادی کو المبارکہ کیوں کہا جاتا ہے. تو پہلی چیز تو سن لیجیے گا کہ جہاں تذکرے شہزادی ہوگا وہاں برکت ہوگی. اور برکت، اور ابھی چونکہ سورہ کوثر کی وضاحت ہوگی، برکت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ زیادہ ہو. کبھی کبھی زیادہ میں بھی برکت نہیں ہوتی، کبھی کبھی کمی میں بھی برکت ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی دعائیں کرائی جاتی ہیں کبھی کثرت کی نہیں کرائی جاتی. ارے بتائیں مجھے، آپ کیا کہتے؟ کبھی آپ نے کہا کہ رزق میں کثرت ہو؟ کیا دعا کراتے ہیں؟ رزق میں برکت ہو، کثرت کی نہیں. آپ کہیں گے آج کے زمانے کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مثال دیجئے. میں نے کہا نہ جانے میں نے ہر شہر میں اور ہر مسجد میں دیکھا ہے 1-2 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا بھی 10-12 ہزار 15 ہزار روپے مہینہ کمانے والے امام سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے رزق میں برکت کی دعا کیجیے. اللہ اکبر، میں کیا نذر کر رہا ہوں سرکار ہے، کہہ رہا ہوتا ہے میرے رزق میں برکت کی دعا کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی کا مطلب برکت نہیں ہے. تو بی بی کا نام ہے مبارکہ، برکتوں والی بی بی. کیوں؟ سرکار یقین کریے گا، یقین کریے گا، آپ کے فضائل ہیں اس لفظ کے اندر جو سنا رہا ہوں، اگر پہنچے تو دعائیں دیجیے گا. اب کاظم قزوینی نے اس لفظ کی تشریح کی، المبارکہ، برکتوں والی بی بی. کا برکتوں والی بی بی کا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ، اب انہوں نے دور لکھا ہے، اب انہوں نے اس زمانے تک کے دور لکھا جب تک وہ تھے، میں آج تک ملاؤں گا. انہوں نے دور لکھا کہ شہزادی کا نام ہے المبارکہ. اب دور لکھنا شروع کیا کہ آپ دور ملاحظہ کرو کیوں ہے یہ بی بی المبارکہ. کہتے ہیں کہ دیکھو شہزادی کو سن 11 ہجری میں شہید کر دیا گیا. ظلم اتنے کہ بیٹا شکم میں شہید ہوا. توجہ آخری آدمی تک، نام یاد کرا کے جاؤں گا آپ کو تشریح اور تفسیر کے ساتھ. اس کے بعد 11 ہجری سے 61 ہجری تک کا دور دیکھ لو، ہمیشہ اہل بیت پر اور اولاد زہرا پر ظلم ہوتا رہا اور قتل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ چاہنے والوں کو قتل کیا جاتا رہا. سن 61 ہجری میں، اس سے پہلے آ جائیں آپ، سن 50 ہجری میں شہزادی کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. سن 61 ہجری میں حسین کو قتل کر دیا گیا، اور صرف حسین کو نہیں، بیٹوں کو قتل کر دیا گیا. تمام انصار و مہاجر جتنے چاہنے والے تھے، جتنے لشکر حسین میں تھے، سب کو قتل کر دیا. پورے مجمع کی توجہ رفتار بڑھا رہا ہوں یہاں سے. المبارکہ. پھر کہتے 61 ہجری کے بعد دور بنی امیہ دیکھ لیجئے آپ، ایسے ایسے ظلم ہوئے. کبھی سادات حسنی کو شہید کیا گیا. واقعہ حرہ میں آ جائیں آپ، 12 نسل زہرا کو شہید کیا گیا. جناب زید بن شہید کو دیکھ لیجئے، جناب زید کو دیکھ لیجئے آپ. واقعہ حرہ میں آپ آ جائیے تو بار بار شہید کیا گیا، بار بار قتل کیا جاتا رہا. المبارکہ. یہ رہے میرے بندے ہاتھ، توجہ آخری آدمی تک. آپ کی تاریخ، آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، میری شہزادی کے نام کی عظمت دیکھیے گا آپ.
قتل کیا جاتا رہا. پھر کہتے ہیں آپ جناب زید شہید کے بعد واقعہ حرہ دیکھ لیجئے, دوسرے واقعات دیکھ لیجئے. ان واقعات کو دیکھیں, بنی امیہ کا دور گزرا, عباسیوں کا دور آیا. عباسیوں نے بنی امیہ سے کم ظلم نہیں کیے. بار بار اماموں کو قتل کیا جاتا رہا, بار بار اولاد زہرا کو قتل کیا جاتا رہا. کہتے ہیں ان کا دور گزرا, اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیے, جو ظالم آتا رہا وہ نسل زہرا کو اور شہزادی کے چاہنے والوں کو قتل کرتا رہا. اب اصول کیا ہے تاریخ کا؟ تاریخ کا اصول یہ ہے کہ جسے زیادہ مارا جائے وہ زیادہ ختم ہو. ارے سرکار ذرا سی توجہ, عظمت زہرا بات ہو رہی ہے. جسے زیادہ قتل کیا جائے وہ زیادہ مارے, زیادہ ختم ہو. باقیوں کے باقی رہنا چاہیے, زندہ رہنا چاہیے, موجود رہنا چاہیے. مگر یہاں دستور بدل رہا ہے. وہ کہتے صلاح الدین ایوبی تھکا جاؤ, اس نے مارا. میں اس کے بعد کے دور کو آج تک ملا رہا ہوں. صلاح الدین ایوبی کے بعد آپ دیکھ لیجئے صدام نے مارا, مشتاق جمال کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا, گھوڑے آپ کے جنازوں پہ دوڑائے گئے, دیواروں میں آپ کو چنوایا گیا, تیر آپ کے سینوں پہ برسائے گئے, گولیاں آپ پہ چلائی گئی, زندہ آپ کو دفنایا گیا, بمباری آپ کے عبادت خانوں پہ ہوئی, عزا خانوں پہ ہوئی, مسجدوں پہ ہوئی. مگر 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, جہاں جہاں ہمیں مارا گیا وہاں ابھر کے سامنے آئے. اللہ, شہزادی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, آپ کی عظمت آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, جہاں جہاں مارا گیا کاظم قزوینی کہتے ہیں وہاں ابھر کے سامنے آئے, نکھر کے سامنے آئے, سنور کے سامنے آئے. ہمیں مارنے والے اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے. ہم کل بھی زندہ تھے, ہم آج بھی زندہ ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ مارا جانے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں. کاظم قزوینی کہتے ہیں ارے ہمیں اس وقت تک کوئی مٹا ہی نہیں سکتا جب تک فاطمہ کا نام المبارکہ موجود ہے. اللہ, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب تک شہزادی کا نام قبلہ المبارکہ موجود ہے, ہماری زندگی کی علامت ہے یہ برکتوں والا نام. ہماری زندگی کی علامت ہے. آپ لکھے دیکھتے ہیں المبارکہ برکتوں والی بی بی کا سب سے زیادہ مارا جانے کے بعد زندہ ہے. کیوں زندہ ہیں؟ کہ شہزادی کے نام دیکھیں. اب نام پہ کل تبصرہ ہوگا. نام دیکھیں, المبارکہ برکتوں والی بی بی. تو جہاں جہاں تذکرہ شہزادی ہے وہاں برکت ہے. جہاں جہاں تذکرہ شہزادی ہے. اب یہ جملہ اس وقت پڑھنے کا نہیں تھا, مگر دل کر رہا ہے کہ آپ کو سنا لے جاؤں, اور آپ بیدار بھی ہیں, اس لیے آپ خیر مقدم کر لیجئے گا. 1400 سال ہو گئے نا, سب سے زیادہ ہمیں مارا گیا, مگر ہم زندہ ہیں. آپ کی زندگی کسی معجزے سے کم نہیں ہے, ورنہ یقین کریں آپ, حکومتیں, میڈیا اور دولت جس کے پیچھے پڑ جائے اسے ختم کر دیتے ہیں. ارے سرکار, میں نے آج کے زمانے کے اعتبار سے لفظ میڈیا کہا ہے, جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. مگر اس قوم کے پیچھے سب کوئی رہا, قلم کی طاقت بھی, میڈیا بھی, حکومت بھی, دولت بھی, مگر خدا کی قسم تینوں تباہ ہو گئے. مجھے کیا مطلب, کیا آپ نے کیا سمجھ کے داد دی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم کل بھی زندہ تھے, یا علی سلامت رہے. ہم آج بھی اللہم صلی علی محمد. ہم آج بھی زندہ ہیں, ہم کل بھی زندہ تھے. کسی تقریر میں ہو سکتا ہے کل یہیں سے مربوط ہو کے بات آگے بڑھے. ہم آج بھی زندہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ 1400 سال ہو گئے, ہم آج بھی زندہ ہیں.
کا اس لیے کہ المبارکہ برکتوں والی بیوی ہے. اس لفظ کی تشریح آج ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے 2-3 منٹ اور سن لیجیے گا. ہمیں کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. نہ مٹانے کی جو وجہ ہے وہ جناب عبد المطلب نے بتائی تھی. آپ کہیں گے جناب عبد المطلب نے کیسے بتایا؟ اب کبھی موقع رہا اس تاریخ کو پڑھنے کا تو وہ تاریخ الگ الگ موضوعات ہے سب. جب ابرہا 200 ہاتھیوں کا لشکر لے کر روم سے چلا اور کعبے پہ چڑھائی کی، اور تاریخ نے لکھا ہے پہلی بار مکے والوں نے ہاتھیوں کا لشکر دیکھا تھا کہ اچھا ایسے بھی جنگ ہوتی ہے. تو ایک تو ہاتھیوں کا روب، پھر رومیوں کا روب، پھر گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی گھنگھناہٹ کا روب. تو سارے سہمے ہوئے تھے. انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنا روب و دبدبہ بٹھانے کے لیے لوٹ مار کی، دکانوں کو لوٹا. جس سامان کو لوٹا اس میں جناب عبد المطلب کے 19 اونٹوں کو بھی لوٹا گیا، اور وہ 19 اونٹ کو لوٹ کر لے گیا. جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو جناب عبد المطلب تیار ہوئے اور جہاں ڈیرا ڈالا تھا ابرہا نے اس کے یہاں گئے المبارکہ. اور جانے کے بعد کہا اپنے سردار سے کہو کہ عبد المطلب ملنے آئے. کہا ٹھیک ہے. کون ہے عبد المطلب؟ سردار بطھا، متولی کعبہ، سردار قریش، امین حرم، امین کعبہ. توجہ پورے مجمع کی. آنے کے بعد سامنے ابرہا بیٹھا تھا. چہرہ کا دیکھ کر حشاش بشاش خوشرو چہرہ دیکھ کر استقبال کو اٹھا، بیٹھ گیا، بٹھایا. کا حکم کیجئے، فرمائیے کیوں آئے ہیں؟ کہ جو میرے اونٹ لائے ہو وہ ان اونٹوں کو لوٹاؤ. یہاں متوجہ نہیں ہے. میرے اونٹ لائے ہو، میرے اونٹوں کو لوٹاؤ. توجہ آخری آدمی تک. جیسے ہی کہا اونٹ لوٹاؤ، اس نے دیکھا. کہا آپ سردار بطھا ہیں؟ کہا. آپ سردار قریش ہیں؟ کہ جی. آپ امین کعبہ ہیں؟ کہ جی. آپ متولی کعبہ ہیں؟ کہ جی. کہا آپ کے صداقت و طہارت کے چرچے سنے مگر ذہن تبدیل ہو گیا فوراً. کہا کیوں؟ کہا رہے ہمیں یہ لگا تھا کہ آپ آ کے کہیں گے کہ کعبے کو چھوڑو. اللہ اللہ، خدا نہ خدا نہ. توجہ. ہمیں یہ لگا تھا کہ آپ آ کے کہیں گے کہ کعبے کو چھوڑو، کعبے پہ حملہ نہ کرنا، غلاف کعبہ کو چھوڑو، حجر اسود کو چھوڑو. مگر عجیب بات ہے، آپ آ کے کہہ رہے ہیں میرے اونٹ دے. تو جناب عبد المطلب نے قانون بتایا کہ سن، میں ہوں اونٹوں کا مالک. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے. میں ہوں اونٹوں کا مالک، میں اونٹوں کو بچاؤں گا. جو کعبے کا مالک ہے، اللہ اکبر، وہ کعبے کو بچائے گا. تو قانون سمجھ میں آیا کہ مالک ہمیشہ ملکیت کو بچاتا ہے. مالک ہمیشہ ملکیت کو بچاتا ہے. ارے 1400 سال ہو گئے، دنیا ہمیں مارنے پہ تلی ہے، ہم سے آگے پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں مارتے مارتے تک گئے، مٹتے کیوں نہیں ہے؟ ارے نسلیں تباہ ہو جائے گی، کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا مالک ابھی زندہ ہے. اللہ، ہمارا مالک ابھی زندہ ہے. ہمارا مالک ابھی زندہ ہے. ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ ابھی مصدر اور تفسیر المبارکہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. ابھی سورہ کوثر کی تفسیر اس تفسیر کی حفاظت کے لیے ہے. تو ہمیں کون مٹائے گا؟ 14 المبارکہ، برکتوں والی بیوی. کہ جب تک المبارکہ ہے یہ قوم زندہ ہے، جب تک المبارکہ ہے ہم حیات. قتل کر دینا کسی کو ختم کر دینا نہیں ہوتا. اگر قتل ہونے سے نسلیں مٹ جاتی یا آدمی ختم ہو جاتا تو نہ جانے کب سے ہم لوگ فنا ہو گئے ہوتے. مگر ظالم قتل کر کر کے تھک گئے، قتل کر کر کے تھک گئے، مگر خدا کی قسم قتل نہ کر سکے، ختم نہ کر سکے. پریشان ہو گئے، آج بھی پریشان ہیں.
مگر اس قوم کو مٹا نہ سکے، اس لیے کہ آپ تفسیر المبارکہ کے ماننے والے ہیں۔ کئی دن سے آپ دختر رسول کے مصائب سن رہے ہیں، کئی دن سے آپ بنت پیغمبر کی مصیبتوں کو سن رہے ہیں۔ مستقل آپ رو رہے ہیں۔ ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، بس جواب دے دیجئے گا، جواب بول کے نہیں دیجئے گا، اپنے آپ کو دیجئے گا۔ آپ رو رہے ہیں، مگر یہ بتائے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ تو نہیں رو رہے ہیں۔ میری امید سے بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ پھر ایک سوال قائم کر رہا ہوں۔ 28 صفر المظفر، محرم کے بعد والا مہینہ، اس کی 28 تاریخ، وہ ہے تاریخ شہادت پیغمبر اسلام۔ جملہ سن لیا آپ نے، 28 صفر۔ اس کے بعد تاریخ آتی ہے 29 صفر۔ چاند 29 کا مانو تو فوراً 1 آ جائے گی، یا پھر تاریخ آئے گی 30 صفر۔ تو 1 ربیع الاول آنے میں یا تو 2 دن لگے یا 1 دن۔ اگر جملہ سن لیا ہو تو سمجھیے گا، اور وہ یہ کہ 1 ربیع الاول جناب محسن کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی نبی کی شہادت کے 2 دن کے بعد فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اب 1 ربیع الاول سے آپ حساب لگائیں، ربیع الاول، ربیع الثانی، 30 دن کا بھی مہینہ مان لو تو 60 دن۔ پھر آ جاتی ہے 13 جمادی الاولیٰ، 13 جمادی الاولیٰ، 15 جمادی الاولیٰ، پھر آ جاتی ہے 3 جمادی الثانی۔ یعنی پہلی روایت سے مانیں گے تو 75 دن، دوسری سے مانیں گے تو 95 دن۔ تو اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کم سے کم 75 دن بھی شہزادی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں زندگی گزاری ہے۔ جیتے رہیں آپ شاد رہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، کیوں نہ بلند ہو۔ سال بھر یہ بی بی پرسہ لینے آتی ہے، آج اس بی بی کا پرسہ دینے آپ آئے ہیں۔ اے میرے وقت کے امام، آپ کی جدہ کا پرسہ قبول کریں۔ اے امام حسین، آپ اپنی والدہ کا پرسہ قبول کریں۔ اے امام حسن، آپ اپنی والدہ کا پرسہ قبول کریں۔ باندرا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، روایت آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، بس ایک ہی جملہ سن لیجئے گا۔ آئیں گی تاریخیں پڑھوں گا، مصائب، مگر جملہ آج یہ سن لیجئے۔ شہزادی کی شہادت سے 1 دن قبل کی یہ روایت ہے، اور روایت بھی بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کتنی محبت کرتے ہیں ہم اولاد سے۔ بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھتا ہوں، اور ایک بار بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا، یا ایک آدھ بار اگر کہا طرز خطابت میں تو الگ بات ہے کہ آپ روئیے، کیونکہ آپ خود روئیں گے۔ مصائب ہے ہی ایسی شے، مگر آپ ایمانداری سے بتائیے، ہم مسافر لوگ ہیں، ہم سفر پہ رہتے ہیں، آئے دن سفر پہ رہتے ہیں۔ یقین کریں آپ، گھر سے جب بچوں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں تو پیشانیاں چوم کے نکلتے ہیں۔ آپ لوگ پردیس میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہاں سے بھی باہر کہیں پردیس میں رہتے ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے افراد پردیسی ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو پری پلان رہتا ہے کہ 2 مہینے بعد آئیں گے، 3 مہینے بعد آئیں گے، 6 مہینے بعد آئیں گے۔
زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر یہ بات پھر بھی آپ ذہن میں بسا کے چلتے ہیں، گھر والوں کو تسلی دے کے چلتے ہیں 1 مہینے بعد آئیں گے، بچوں کو پیار کر کے چلتے ہیں 2 مہینے بعد آئیں گے۔ اچھا آپ مجھے صاف سے بس اتنا بتاؤ کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر سے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ فاطمہ جیسی ماں ہے، جناب زینب جیسی بیٹی ہے۔ سن لیجیے گا جملہ سرکار، اور اسی جملے پہ میں صاحب روک دوں گا انشاءاللہ، آپ تڑپتے ہوئے اٹھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی کے دنیا چھوڑنے سے 1 دن پہلے کی روایت ہے، رات کا وقت تھا، نہ جانے کیا ماں کی ممتا نے جوش مارا کہ جناب زینب کو قریب بلایا، دونوں بازوؤں کو پکڑا، پکڑ کے کلیجے سے لگایا۔ اب آپ تصور کرو کہ جس ماں کو یقین ہو کہ کل میں اپنی بیٹی سے مل نہیں پاؤں گی، کس دل سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہوگا۔ پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد ایک جملہ کہا، میری بیٹی زینب یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری بیٹی زینب، ماں یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرو، ماں یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرو۔ جناب زینب نے کہا نہیں نہیں اماں، مجھے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی جانتی ہوں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، جانتی ہوں کہ آپ کو کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، دل سنبھالیے گا، کوشش کروں گا پڑھ لے جاؤں اس جملے کو، مگر ماں یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کرو۔ اب جناب زینب کا صاحبان اولاد اگر اولاد ہے، پروردگار آپ کے دلوں کی ٹھنڈک آپ کے اولاد کے وجود سے برقرار رکھے۔ جملہ سنے، جناب زینب کہتی اماں ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کر رہی ہے تو پھر ایک سوال کا جواب دیجئے، بولو بیٹی۔ اماں آخر کیا وجہ ہے کہ نانا کے دنیا سے جانے کے بعد آپ روزانہ ایک عمل بھیا حسین کے ساتھ انجام دیتی ہے، نہ ہمارے ساتھ نہ بھیا حسن کے ساتھ؟ اماں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ رات میں سو کے اٹھتی ہے اور سوتے ہوئے حسین کو اٹھا اٹھا کے کہتی ہے اٹھ میرے لال پانی پی لے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں میں رحمتیں نازل کرے، مولا آپ کی آنکھوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ اماں کیا وجہ ہے کہ رات میں سوتے ہوئے حسین کو اٹھا اٹھا کے کہتی ہے اٹھ میرے لال پانی پی لے، اٹھ میرے لال پانی پی لے؟ فاطمہ کا کلیجہ تڑپ گیا کہ بیٹی جب سے آپ کے نانا نے کہا ہے حسین پیاسا مارا جائے گا، ارے ماں یہ چاہتی ہے میرے زندگی میں میرا لال کبھی پیاسا نہ رہے، جب تک ماں زندہ ہے میرا بیٹا کبھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔